برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنا کر بھیجا، تو اس کی سب سے بڑی دلیل اور چیلنج کے طور پر کلام اللہ کو پیش کیا۔ فرمایا کہ اگر تمہیں اس میں شک ہے کہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، کہ ایک صورت ہی بنا لاؤ۔ اگر تم نہیں مانتے ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر نہیں ہیں اور ہم نے ان پر اپنا کلام نہیں اتارا ہے، یہ اپنی طرف سے گھڑ کے لائے ہیں، تو اس جیسی ایک صورت بنا لاؤ۔ اس سے پہلے رب العالمین نے 10 صورتوں کا بھی چیلنج کیا تھا، فَأْتُوا بِعَشَرِ سُوَرٍ، کہ دیکھو 10 صورتیں ہی بنا لاؤ۔ اس سے پہلے ایک قرآن بمثل جیسے اللہ کے رسول پہ اترا ہے، اس کا بھی چیلنج ہوا تھا کہ فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِّثْلِهِ، اس جیسا کلام لے کے آؤ۔ لیکن آخری میں سورہ بقرہ میں فرمایا کہ بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کہ ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اور اللہ کو چھوڑ کر جتنے مددگار چاہو بلا لو۔ لیکن نہیں لا سکے تو رب نے فیصلہ کیا کہ قیامت تک نہیں لا سکو گے۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، تم ہرگز بھی ماضی میں نہیں کر سکے، مستقبل اور حال میں نہیں کر سکو گے۔ وَاتَّقُوا النَّارَ، ڈرو رب سے، اس آگ سے، الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کا ایندھن بنیں گے تم خود بھی اور تمہارے وہ معبود پتھر بھی جن کو تم رب العالمین کو چھوڑ کے پوجا پاٹ میں لگے ہوئے ہو۔ تو رسالت کی سب سے اہم ترین دلیل رب العالمین نے اپنے کلام کو پیش کیا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس کلام کو مانتے نہیں ہو تو اس جیسا کلام لاؤ، اور آخر میں اس چیلنج کو گویا کہ مہر ثبت کر دی کہ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ سورہ اسراء کے اندر فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو بتا دیں، کہہ دیں لَإِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، تمام انسان کو اکٹھا کر لو، تمام جنات کو بھی اکٹھا کر لو، سب مل جائیں، صرف انسانوں کو چیلنج نہیں، جنات کو بھی چیلنج ہے کہ فرمایا کہ سب مل جائیں۔ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس قرآن جیسا کوئی کلام لا سکو، محنت کر کے دیکھ لو، اتحاد کر کے دیکھ لو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کے تمہارا ایڑی چوٹی کا زور لگا دو، لا یاتون بمثلہ، نہیں لا سکو گے تم۔ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، کہ اگر تم ایک دوسرے کے کتنے ہی مددگار کیوں نہ بن جاؤ، یہ کلام اللہ ہے جس کی گارنٹی رب العالمین نے دیا ہے کہ یہ اللہ کے کلام میں اگر شک ہے تو اس جیسا کلام لاؤ۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو عرب کہتے اور عالم کو عجم کہتے، گویا کہ ہم سب گونگے تھے ان کے سامنے، اور اس دعوے کے باوجود بھی وہ نہیں لا سکے، تو قیامت تک کوئی نہیں لا سکتا۔ تو رب نے وہ کلام ہم کو دیا کہ تم اس قرآن کو پڑھو، سمجھو، عمل کرو۔ یہ سراپا فضل ہے، سراپا رحمت ہے، سراپا ہدایت ہے، سراپا برکت ہے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ جھنڈے گنڈے بنڈوں میں برکتیں دیکھنا شروع کر دی۔ ہم نے جائے قبروں پہ چادریں چڑھا کے سمجھ لیا کہ ہم نے برکت حاصل کی ہے۔ ہم نے دکانوں میں تغرے لگا کے سمجھ لیا کہ یہ بڑے بابرکت ہیں۔ ہم نے دکانوں کے اندر ادھر ادھر کے پنجے لگا کے سمجھ لیا کہ بڑی برکت والی چیزیں ہیں۔ ہم نے گھروں کے اندر اپنے آبا و اجداد کے فوٹوز لگا کے سمجھ لیا کہ ہمارے گھروں میں برکتیں اس سے آئیں گی۔ ہم نے دراصل ناریل اور اس طرح کی دوسری چیزیں ہرے کپڑے میں لپیٹ کے اپنے گھروں اور کمروں میں لگا کے سمجھ لیا کہ برکتیں اس سے آئیں گی۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، دوبارہ اور سہبارہ اللہ کی قسم کھا کے کہتا
کہتا ہوں برکتیں اس سے نہیں آئیں گی بلکہ نحوستیں اس سے آئیں گی. برکتیں آنا ہے، رحمتیں آنا ہے، اللہ کا فضل تلاش کرنا ہے. کلام اللہ کو مضبوطی سے پکڑو، پڑھو، سب سے پہلا حق ہے. سمجھو، تدبر کرو، یہی تمہارے لیے برکت ہے، یہی فضل ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم، تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو قرآن ہم نے اتارا ہے اس کی تلاوت کرو. یہی تمہارے لیے کافی نہیں ہے جو ہم نے اتارا جی اس نبی پر کلام اللہ کو. اولم یکفیہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمہ، بے شک یہ رحمت ہے تمہارے لیے، وذکریٰ، یاد دہانی ہے، لقوم یؤمنون، جو ایمان والے ہیں. قل، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے، بفضل اللہ و برحمتہ، یہ اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہے. فبذلک فلیفرحوا، چاہیے کہ اس فضل اور رحمت کو تم خوشیاں مناؤ. کس پہ؟ اس قرآن کے عطا ہونے پہ. کس پہ؟ اللہ کے کلام پر. کس پہ؟ ہدایت اور اسلام کے عطا ہونے پر. بدبختوں نے میلاد سے جوڑ لیا اس آیت کو کہ اللہ کہتا ہے خوشیاں مناؤ. حالانکہ اوپر کا سیاق و سباق دیکھ لو، قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں ہے کہ تم اس سے رحمت برکت حاصل کرو؟ یہ تمہارے لیے رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، یاد دہانی ہے، اسلام ہے، ایمان ہے. تو اے اللہ کے رسول ان سے کہیے بفضل اللہ، فضل اسلام ہے، وبرحمتہ، اور اس کی رحمت پر، رحمت قرآن ہے. فبذالک فلیفرحوا، اور ہر ایک مسلمان کو اس اسلام کے عطا ہونے، اس قرآن کے عطا ہونے پر خوشیاں منانی چاہیے. ہاں، خوش ہونا چاہیے کہ اللہ نے مجھے اسلام عطا کیا، قرآن عطا کیا. هو خیر مما یجمعون، یا رب تم جو کچھ دنیا میں جمع کرتے ہو ان سب سے بہتر کوئی چیز ہے تو وہ قرآن ہے. مال جمع کیا، کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. ہیرے جواہرات جمع کر لیے، کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. بڑی بڑی آپ کے جابس اور عہدے آپ نے تلاش کر لیے، کوئی بڑا کارنامہ نہیں کیا. ہاں، بعض لوگ کہتے میں جب آیا تھا 10 روپیے میں آیا تھا، بھائی آج میں 10 گھروں کا مالک ہوں. کوئی بڑا کمال نہیں ہے تیرا. ہاں، ابھی مر جائے گا کہ منو مٹی کے اندر دفنا کے تجھے بھول جائیں گے، خواہ کتنے بھی تمہارے بہترین دوست کیوں نہ ہوں. کتنے لوگ ہیں کل تھے آج نہیں ہیں، آج ہیں کل نہیں رہیں گے. کوئی کچھ لے کے جانے والا نہیں ہے. تم کماؤ جماؤ یا فقیری یا تنگ دستی میں زندگی گزارو، سب برابر ہے. اصل چیز جو چیز تمہارے ساتھ آنے والی ہے اللہ کا کلام ہے، قرات ہے، تلاوت ہے. یہ چیز ہے جو تمہارے قبروں میں ساتھ آئے گی. تو اللہ کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون. جو کچھ بھی تم دنیا میں جمع کرتے رہے ان سب سے بہتر کلام اللہ کو جمع کر لینا ہے اپنے دل میں، اپنے سینوں میں. بیٹھنے والے غور کریں، کتنی آیتیں یاد ہیں تمہیں، کتنی صورتیں یاد ہیں تمہیں، کتنی صورتوں کے معنی یاد ہیں تمہیں، کتنے صورتوں کے مفاہیم یاد ہیں تمہیں، کتنا تم نے کلام اللہ کو پڑھا ہے، تفسیروں کو پڑھا ہے، کتنا علم ہے جو تمہارے سینوں میں قرآن کے متعلق جمع ہے. الا بلا کے کچرا، بیکار کی چیزیں، گانے، موویز، ادھر ادھر کے قصے، اخبارات، یہاں کے بارے میں وہاں کے بارے میں، پورے انڈیا کے، پورے نیشنل انٹرنیشنل خبریں، فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں کیوں ہو رہا ہے، ادھر کیوں آیا، ادھر کیوں نہ آیا. لیکن قرآن کا علم تمہارے سینوں میں کتنا ہے، قرآن کے بارے میں تمہارے نالج میں کتنا اضافہ ہوا ہے، قرآن کی صورتیں کتنی ہیں، قرآن کی مکی صورتیں کتنی ہیں، مدنی صورتیں کتنی ہیں،
ہیں، کب کون سی صورت کیوں نازل ہوئی، اس آیت کا پس منظر کیا ہے، ایک علوم ایسے آپ دریا ہے، دریا قرآن، کتنا بھی آپ نکالتے رہیں تبھی بھی کم ہے، لیکن ہم نہ قرآن پڑھا، نہ سمجھا، نہ اس پر عمل کیا، اور سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن والے ہیں۔ رحمتیں برکتیں اللہ کی کیوں نہیں آتی ہیں؟ ہم مسلمان ہونے کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ہم پہ کیوں نہیں برستے ہیں؟ تو یاد رکھیے اصل میں ہم دراصل دغلے پن کی پالسی اختیار کیے ہوئے ہیں، ہم نفاق کے دہانے پہ ہیں، الا ماشاء اللہ کوئی بچے تو بچے۔ ہم تو اعلان کرتے ہیں لیکن نہ پڑھتے ہیں، نہ متاثر ہوتے ہیں، نہ پلٹتے ہیں، نہ اس پہ سیکھتے ہیں، نہ وقت لگاتے ہیں۔ ابھی رمضان المبارک کا مہینہ قریب ہے، بس ہمارے پاس 15 دن بھی نہیں ہے، یوں سمجھیے کہ اس سے بھی کم ہے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن کے نازل ہونے کا مہینہ ہے۔ قرآن کا جتنا کچھ تعلق رمضان سے ہے وہ کسی مہینے سے نہیں ہے، بلکہ اس سے بڑی بات اگر میں کہوں، جتنی کچھ رمضان المبارک کی فضیلت ہے وہ قرآن سے ہے۔ آپ قرآن کو نکال دیں، فضیلت کوئی باقی نہیں رہے گی۔ رمضان کی فضیلت اس واسطے ہے کہ اس مہینے میں قرآن اترا۔ لیلۃ القدر کی فضیلت اس واسطے ہے کہ اس رات میں قرآن اترا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام اس واسطے ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں جبرائیل امین کے ساتھ مل کے دورہ کیا کرتے تھے۔ قرآن قرآن قرآن، ہر فضیلت رمضان کی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ قرآن اترا تو رمضان المبارک کا مہینہ فضیلت والا بنا۔ قرآن جس رات میں اترا وہ رات فضیلت والی بن گئی۔ قرآن جس کے ذریعے اترا وہ فرشتہ جبریل امین بن گیا، مطاع ثم امین، سردار ملائکہ بن گیا۔ جس نبی پر اترا وہ نبی سید العالمین، سید العرب والعجم، پورے دنیا کا آخرت کا دونوں عالم کا سرور و سردار بن گیا۔ جس امت کے لیے اترا وہ امت مسلمہ، امت محمدیہ، اور اس کے لیے جام کوثر اللہ تبارک و تعالی نے رکھ دیا۔ یہ تمام کا تمام قرآن کی فضیلت ہے۔ قرآن کو نکال دیں تو کوئی فضیلت نظر نہیں آئے گی۔ اس قرآن کے ساتھ ہمارا سلوک کیا ہے؟ جبکہ یہ قرآن اپنے اندر کیسی تاثیر رکھتا ہے۔ ملحدوں کو، مشرکوں کو، عیسائیوں کو، نہ ماننے والوں کو، کٹر سے کٹر دشمنوں کو جب اس قرآن کو پیش کیا گیا تو وہ تھرا کے کانپ کے رہ گئے۔ لیکن ایک ہم ہیں مسلمان، ماننے کا دعویٰ کرنے کے باوجود، لیکن ہم پہ کبھی اس کا اثر نہیں ہوتا، کبھی ہمیں رونا نہیں آتا، کبھی پڑھنے کے لیے دل آگے نہیں بڑھتا، کبھی سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتے۔ آئیے دیکھیں، مشرکین مکہ ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو کسی بھی طرح روکنے کے لیے جمع ہیں، اور کہتے ہیں کہ اگر اس شخص کو کوئی سمجھا سکتا ہے تو ہمارا سب سے اہم ترین دانا شخص، عتبہ بن ربیعہ، جسے ابو الولید بھی کہتے ہیں، بڑا شاندار بات کرنے والا، بہترین بات کرنے والا، اسے مخاطب کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ تم ہو جو بہترین ذہانت و فطانت سے جواب دیتے ہو، جاؤ کسی بھی طرح نبی کو اس کام سے روک دو، محمد تو ہمارے ہی ہیں، کسی نہ کسی طرح روک دو، اور اس کے علاوہ وہ جو کچھ بھی بات کریں مان لو، لیکن کسی طرح اس بات کو روک دینا کہ وہ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں۔ عتبہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتا ہے، اللہ کے رسول خاموشی سے سنتے ہیں، پھر گفتگو ختم ہوتی ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم اپنی سنا چکو، میں بھی سناؤں؟ کہتا ہے کہ بالکل ٹھیک ہے، جب میں نے آپ کو سنایا تو آپ نے سنا، اب جب آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تو میں خاموشی اختیار کرتا ہوں، یہی انصاف ہے، میں بھی آپ کی سنوں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کچھ نہیں کہتے سوائے اس کے کہ سورہ حامیم سجدہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون۔
بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يؤمنون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. وہ یوں ٹک ٹک ہی باندھے یوں دیکھ رہا ہے، کوئی جواب نہیں. جب آیت پہنچے 13 نمبر کی، فرمایا کہ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ. ابن اسحاق کی روایت کے مطابق وہ اٹھا اور اللہ کے رسول کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور رشتہ داری کا واسطہ دے کے کہنے لگا اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، یہاں تک بس کیجئے، یہاں تک بس کیجئے، اس سے بڑی بات نہ کیجئے. آیت کا ترجمہ کیا تھا؟ فَإِنْ أَعْرَضُوا، اگر تم روگردانی کرو گے، اس قرآن کو نہ مانو گے، نافرمان بنے رہو گے، تو یاد رکھو فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ، میں تمہیں ڈراوا دیتا ہوں، میں تمہیں ڈراوا دیتا ہوں، میں تمہیں انذار کرتا ہوں. صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، اسی بجلی کے کڑاکے کا جو سمود کے اوپر اتری ہے. بس یہ عذاب کی دھمکی تھی کہ عتبہ اٹھا، اللہ کے رسول کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ کے التجا کرنے لگا، کہنے لگا رشتہ داری کا واسطہ آپ اور ہم سب قریش ہیں، اللہ کے لیے آگے نہ بڑھیے، ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی یہ عذاب ہم پہ واقع ہو جائے گا. کون؟ ایک کافر، ایک مشرک قرآن کو سنا، اس کے اندر اتنا یقین ہے، ایمان ہے کہ اس آیت کو وہ سمجھا، پڑھا اور اللہ کے رسول سے معافیہ مانگی، چہرہ اترا ہوا، واپس آیا ان لوگوں کے پاس جنہوں نے اس کو بھیجا تھا. چہرہ دیکھتے ہی لوگوں نے کہا اللہ کی قسم جس چہرے کو لے کے یہ گیا تھا وہ چہرہ لے کے واپس نہیں آیا ہے. اس نے کہا کہ لوگوں سنو، میں ایک ایسا کلام سن کے آیا ہوں، نہ وہ جادو ہے نہ وہ کچھ اور ہے، بلکہ ایک ایسا کلام ہے جو قوموں کو تبدیل کر کے رکھ دینے والا ہے. اگر میرا مشورہ مانتے ہو تو سنو، یہی حالت پہ انہیں چھوڑ دو. اگر یہ دنیا میں غلبہ پا لیں گے اس قرآن کی وجہ سے تو وہ ہمارا غلبہ ہوگا، اگر لوگ ان کی وجہ سے ان کو مار دیں گے تو جو مارنا ہم چاہتے ہیں وہ دوسرے لوگ کریں گے، ہم پہ الزام نہیں آئے گا. اس واسطے دونوں طرف سے ہمارے لیے اچھائی ہے کہ تم جناب محمد الرسول اللہ کو ان کی حالت پہ چھوڑ دو. لوگوں نے کہا کہ ابو الولید، اللہ کی قسم ان کے کلام کا جادو تجھ پر بھی چل چکا ہے، تجھے تو بھیجا تھا سمجھانے کے لیے، الٹا تو داعی بن کے آیا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ جو جس حالت میں ہے اسی حالت میں چھوڑ دو، کیونکہ یہ کلام انقلاب لا کر رہے گا. یہ کون؟ ایک مشرک، اس پہ اتنا یقین ہے کہ یہ کلام اللہ کو پڑھنے والا، سمجھنے والا، عمل کرنے والا ریولیوشن لا کر رہے گا، انقلاب ہو کر رہے گا. لیکن ہم صدیوں سے سنتے ہیں، 15 سال سے 50 سال تک تراویح میں قرآن سنا، لیکن اللہ کے فضل سے ایک آیت بھی یاد نہیں ہوئی. اب بھی سجدہ بولے تو ہی سجدہ کرتا انہیں، نہیں تو لڑائی کرتا، کیجی بولے نہیں بولے. اسے 11 12 سجدے 14 سجدے یاد نہیں ہو سکے، 35 سال سے نماز تراویح میں قرآن سنتا ہے. ہاں، اللہ کے فضل سے کوئی اثر نہیں ہوتا، ماشاءاللہ. وہی گنجی بڑے کھا کے پیٹ بڑا ہوتا ہے ہر رمضان میں، بس 1-2 کلو کا اضافہ ہوتا ہے، بس کوئی تبدیلی نہیں، کوئی علم نہیں، کوئی وقت لگانا نہیں، کوئی سیکھنا نہیں. ارے پورے رمضان میں ایک جز ہی رکھ لو، اگر تمہیں 30 رمضان مل جائیں زندگی میں تو حافظ بن جاؤ گے. بالنیت تو زندگی گزارو مسلمانوں، بالارادہ تو زندگی گزارو، کچھ شیڈول تو بناؤ نا. ایسے ہی رمضان گزارتے رہیں. کتنے لوگ گزشتہ رمضان میں تھے آج نہیں ہیں، اور کتنے لوگ آج ہیں رمضان آنے تک اور جو دن 13-12 باقی ہیں پتہ نہیں رہیں گے، اور کتنے لوگ رمضان میں ہی چلے جائیں گے. کن کن کا آخری رمضان یہ ہے، یا کن کن کا آخری رمضان ہو چکا ہے، اگلے رمضان تک وہ جی نہیں پائیں گے. کیوں ترتیب نہیں بنا؟ کیوں وقت نہیں نکالتے؟ کیوں اس کو پڑھتے نہیں؟ کیوں اس کو سمجھتے نہیں؟ کافروں پہ اثر ہوا تو کیا مسلمان دل پہ اثر نہیں ہوگا؟ ہم پڑھتے نہیں ہیں، ہم دراصل سمجھتے نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں ہیں کہ اس کی حلاوت ہمارے دلوں میں پہنچے، اس کی میٹھاس ہم بھی اٹھائیں اس سے فائدہ. ہمیں کیا ہے، گلاب جامن کا، گاجر کے حلوے کا، دم کروٹ کا مزہ معلوم ہے،
لیکن اللہ کی قسم اللہ کے کلام کا اس کی شیرنی کا مزہ نہیں معلوم ہے. اسی واسطے ہمارے دلوں کے اندر یہ قرآن بستا ہی نہیں ہے، اس قرآن پہ وقت لگاتے ہی نہیں ہیں. بیکار کی باتوں میں انسان گھنٹوں گھنٹوں بحثیں کرتا ہے، گھنٹوں اپنے نالج کو بڑھاتا ہے، لیکن اللہ کے کلام کو نہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے. حضرت جبیر بن مطعم کہتے ہیں میں قیدیوں میں تھا، بدر کے قیدی بنے، میں بھی کافروں کے ساتھ آیا تھا. حالانکہ اچھے تھے ذہن کے، لیکن کبھی کبھی ساتھ دینا پڑتا ہے قوم کا. اس واسطے ابھی تک اسلام قبول نہیں کیے تھے، بدر میں لڑنے کے لیے آئے تھے اور لڑائی میں قید ہو گئے، اسیر ہو گئے، اور اللہ کے رسول نے انہیں باندھ کے رکھنے کا حکم دیا. مسجد نبوی کے بالکل پاس انہیں باندھا گیا. وہ کہتے ہیں ابھی میں کافر ہی تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز پڑھا رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آیتیں پڑھنے لگے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون ام خلقوا السماوات والارض بل لا یوقنون ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون. کہتے ہیں کہ میرا دل ایسا محسوس ہوا کہ درد اور شدت غم کی وجہ سے پھٹ جائے. یہ کیا آیات ہیں، کیا سوالات ہیں جو جھوڑ کے رکھ دینے والے ہیں. ایسا اثر ہوا مجھے ان آیتوں کا، اسی وقت میرے دل میں اسلام بیٹھ گیا، یہاں تک کہ میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کیا. لیکن ان آیتوں کو میں کبھی بھول نہ سکا جو میں نے مغرب کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا. کیا الفاظ ہیں دیکھیے، ام خلقوا من غیر شیء، بغیر کسی چیز کے تم خود پیدا کر دیے گئے. ام هم الخالقون، یا تم خود اپنے خالق ہو، خود بخود پیدا ہو گئے، یا تم خود اپنے آپ کو پیدا کر لیے. ام خلقوا السماوات والارض، یا زمین و آسمانوں کو تم نے پیدا کیا. بل لا یوقنون، مسئلہ یہ سب نہیں ہے، اصل میں بدبختو تم ایمان نہیں لاتے، یقین نہیں کرتے ہو. ام عندهم خزائن ربک ام هم المسیطرون، کیا تمہارے پاس تمہارے رب کے خزانے ہیں یا یوں ہی ہانکتے ہو تم ادھر ادھر کی باتیں. تو یہ آیتیں ایسی لگی مجھے کہ میں اپنے دل میں کہنے لگا کہ کاش کہ میرا دل پھٹ جائے اور میں اس میں سما جاؤں زمین کے اندر. لیکن یہ کیفیت ایسی بدلی کہ پھر میں اسلام آج ہم پڑھتے ہیں قرآن، ہمیں کبھی احساس نہیں ہوتا کہ اس کے معنی کیا ہے. ایک کافر ابھی اسلام نہیں قبول کیے ہیں، لیکن اثر دیکھیے کس طرح دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا ہے. صاحب قرآن پر قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے کبھی وہ بھی دیکھ لی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کو بلایا، قاری القرہ ہے، کہا کہ ابن مسعود قرآن سناؤ. ابن مسعود تھرا گئے، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن آپ پہ اترا، میں آپ ہی کو قرآن سناؤں. کہا کہ ہاں مجھے دوسروں سے سننا اچھا لگتا ہے. تو میں نے شروع کیا سورہ نساء کو اور پڑھتا گیا یہاں تک کہ 41 آیت نمبر 41 پہ پہنچے. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابن مسعود سے بس ابن مسعود ٹھہرو، اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا. میں اپنی آنکھیں اٹھا کے دیکھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم روتے آنکھوں سے آنسو نکلتے داڑھی مبارک تر ہو چکی ہے. اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا ذکر اس آیت میں فرمایا کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ. اس وقت حالت کیا ہوگی تمہاری جب ہم ہر امت میں سے یہ گواہ نکالیں گے، پوچھیں گے کہ یہ گواہ سے کہ وہ اللہ کے پیغام کو پہنچایا نہیں. اور اسی طرح وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اے اللہ کے رسول آپ کو بھی ہم پوچھیں گے، گواہ بنا کے اٹھائیں گے، آپ اپنی امت تک قرآن مجید کو پہنچایا نہیں. حالانکہ اللہ کے رسول نے پہنچا دیا اور اس پر گواہ بنا دیا حجۃ الوداع کے موقع پر. لیکن پھر بھی اللہ کے دربار میں کھڑے ہونے کا ڈر اس حد تک کہ اللہ کے رسول نے ابن مسعود سے کہا کہ بس اس سے زیادہ سنا نہیں جاتا. اور رب کے دربار میں کھڑے
کھڑے ہو کر جواب دینے کا وہ منظر سامنے آیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر اتنا پانی، اتنے آنسو بہے کہ داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ یہ صاحب قرآن پر قرآن کا اثر ہے، یہ صاحب قرآن پر قرآن کا اثر ہے، یہ مشرکوں پہ اثر ہے۔ عیسائیوں کے بارے میں رب کہتا ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ۔ ان میں ایسے لوگ بھی ہیں جب اس قرآن کو پڑھتے ہیں تو رقت قلب کی وجہ سے وہ آنسو نکل پڑتے ہیں۔ اذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى اعینهم تفیض من الدم۔ ہاں، عیسائی سنتے ہیں تو رو پڑتے ہیں، آنسو نکل پڑتے ہیں۔ مما عرفوا من الحق، سمجھ جاتے ہیں کہ یہ حق ہے اور دعائیں کرتے ہیں کہ یقولون ربنا آمنا، اے ہمارے رب ہم اس پر ایمان لائیں، فاکتبنا مع الشاہدین، شہادت دینے والوں میں ہمارا نام بھی نکلے، امت محمدیہ میں ہم کو بھی لکھ دے۔ ہاں، مشرکین اس قرآن سے متاثر، عیسائی اس قرآن سے متاثر، ملحد اس قرآن سے متاثر، صاحب قرآن روتے روتے زندگی گزار رہے ہیں۔ آئیے ذرا وہ مادی اشیاء جن کو ہم سمجھتے ہیں بے جان ہیں، ان کا رویہ کیا ہے قرآن سے پوچھو۔ رب العالمین کہتا ہے اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے، لو انزلنا هذا القرآن على جبل، پہاڑ پر بھی اگر ہم اس قرآن کو اتار دیتے، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اللہ کے ڈر اور خشیت سے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ پہاڑ بھی اس قرآن سے متاثر، ہمارے دل پتھر ہو چکے ہیں جو اس قرآن سے متاثر نہیں ہوتے۔ پہاڑ متاثر، اور کون؟ سنو، جنوں کی ایک جماعت جا رہی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے پلٹ رہے تھے، وادی نخلا میں نماز کے لیے کھڑے ہوئے، غم سے چور، بدبختوں نے پتھراؤ کیا، اللہ کے رسول زخمی حالت میں، زید بن حارثہ ساتھ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انہیں کہا اگر آپ چاہیں تو یہ طائف کے وادی دو پہاڑوں کے درمیان جو ہے ہم اس کو پیس کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا نہ کی، آگے بڑھے اور نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ اللہ کے رسول کو معلوم نہیں تھا پیچھے سننے والوں میں ایک جنوں کی جماعت بھی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی بعد میں اس واقعے کی اطلاع دی، فرمایا کہ وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ، کہ ہم نے جنوں کی ایک جماعت کو پھیرا اس وقت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ پڑھ رہے تھے قرآن کو، صرفنا، ہم نے پھیر دیا اس طرف، اور یستمعون القرآن، وہ قرآن کی وہاں پر پڑھنے کی، وہاں پر اللہ کے رسول کی تلاوت کی جگہ پہ پہنچے تو انہوں نے کان لگا دیا، کان، استمعو، سمع سن لینا، استمع غور سے سننا، فرمایا کہ استمعون القرآن، غور سے سننے لگے۔ فلما حضروه، اس جگہ پہ پہنچ گئے، قالوا انصتوا، کہا کہ خاموش ہو جائے، خاموش، قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ ہماری حالتیں کیا ہیں؟ بطور تبرک لگا دیے بقرہ اور ساتھ میں سب بیکار کی بکواس چل رہی ہے۔ کیا کہتے قرآن وہ ڈالے تو کیا بھی جادو نہیں ہوتا کہتے، اچھا صرف اس واسطے استعمال کرو قرآن کا، جو چاہے کرتے رہو درمیان میں۔ ہاں، قرآن تو سننے کے لیے، سمجھنے کے لیے آیا، یہ کیا سلوک ہے ہمارا؟ بہت سے اچھے گھرانوں میں بھی یہی ہے، قرآن چلتے رہے، آپ کی اپنے کام ہوتے رہیں گے، سننے کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے، بس دنیا کمانے کے لیے۔ بزنس برابر نہیں ہوا، دکان میں کیا قرات چلتی ہے، کئی کو بزنس بڑھانے، سننے نہیں، سننے کا کوئی ارادہ نہیں، سمجھنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، عمل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ دنیا کمانے کے لیے آج ہم قرآن کو استعمال کرتے ہیں، جو ذرا شد بدھ رکھتے ہیں ان کا حال ہے، ورنہ تو وہ لوگ ہیں جو نہ دنیا کمانے استعمال کرتے ہیں نہ گوانے، کبھی قرآن کی طرف آتے ہی نہیں ہے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے،
وہ جھنڈا بنڈا گنڈا اسی کے پیچھے پھرتا رہتا ہے، کبھی تعویذ، کبھی ناریل، کبھی کافور، کبھی عود بتی اولا کے رکھتا ہے۔ لیکن جو کچھ سمجھدار ہیں، جو قرآن کو سمجھتے ہیں، وہ بھی دنیا کمانے کے لیے قرآن کو رکھتے ہیں، دین کے لحاظ سے سننے۔ جنوں کی حالت بھی یہ ہوئی کہ وہ آئے تو کہا کہ حضروہ قالوا انصتوا، خاموش رہو، خاموش رہو، اور اتنا غور سے سنا۔ فلما قضی ولوا، جب وہ پلٹے وہاں سے، الی قومہم منذرین، داعی بن کر پلٹے، ڈرانے والے بن کے پلٹے دوسرے جنوں کے لیے۔ اسلام بھی قبول کر لیا، نصیحتیں بھی لے لی، ایک ہی سٹنگ آ رہے تھے کسی جگہ سے، اللہ کے رسول کا قرآن سنا، اسلام قبول کر لیا، دعوت پالی، دعوت دینے والے داعی بن گئے۔ اب دوسرے جنوں کے پاس جا رہے تھے تو رب کہتا الی قومہم منذرین، اور گئے دوسرے جن، پھر وہاں سے خطاب پورا قالوا یا قومنا اجیبوا داعی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس قرآن کو، اللہ کے اس داعی کے دعوت کو قبول کر لو جنوں۔ ان جنوں کو جو وہاں حاضر نہیں تھے سنانے کے لیے، ہاں داعی بن کر، ہم نے کبھی قرآن سن کے قرآن کی دعوت دینے والے بھی بنے، لیکن چائے کی دعوت دیتے ہیں، کہیں اچھی پی لو نا، 100 جگہ بولتا پھرتا انہیں، یہ چائے پیتے جی، وہاں جائیں گے چلو جی چائے پی، انہیں بولا نہیں کبھی، نہ ہوٹل والا اسے بولا، نہ اسے انہیں بول کو بلا لے گیا بول کے ایک چائے فری دیتا انہیں، وہ بھی دیتا نہیں، بھائی میں اسے بول کو بلا لے گیا بھائی ایک چائے مجھے فری دیا، جب کام دیکھ لے وہ بولیں گے، لیکن انہیں بولتا لیکن 10 جگہ جا کے چائے اچھی ہے، کھانا اچھا ہے، پایا ایڈیاپم یہاں اچھا ہے بھائی، بہت اچھا رہتا بھائی، کبھی بھی وہاں جاؤ تمہیں، پایا ایڈیاپم وہاں اچھا رہتا، ہاں فریڈ رائس یہاں اچھا رہتا، وہ وہاں اچھا رہتا، یہ سب پورا بولیں گا، لیکن کبھی قرآن کے بارے میں بولتا نہیں، کبھی پڑھتا نہیں، کبھی انذار نہیں کرتا، کبھی داعی نہیں بنتا۔ جنوں کی جماعت قل اوحی الی انہ استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد فآمنا به، جنوں نے قوت سنا تو کیسے اثر ہوا، اچھا فرشتوں نے سنا تو کیسے اثر، میں ایک ایک کر کے اثر دکھلاتا جا رہا ہوں۔ حضرت اسید ابن حضیر قرآن پڑھ رہے ہیں، رات کا موقع ہے، کہف شروع کیے ہیں، بالکل ساتھ میں گھوڑا بندھا ہوا ہے، گھوڑے کے بالکل پاس میں ان کا بچہ یحییٰ سویا ہوا ہے۔ قرآن یہ اتنی الہانی کے ساتھ اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ کبھی کبھی اللہ کے رسول بھی ان سے سن لیا کرتے۔ اسید ابن حضیر کہف شروع کیے تو گھوڑا پیر مارنے لگا، ہنہنانے لگا، بالکل پاس میں بچہ ہے ان کا یحییٰ، وہ ڈر کے کھڑے ہو گئے، خیال آیا کہ نماز کو توڑ دے، پتہ نہیں یہ جانور کو ہوا کیا ہے، لیکن جیسے ہی قراءت کو کھڑا کیا گھوڑا بھی تھم گیا، پھر قراءت شروع کی، پھر گھوڑا پاؤں مارنے لگا، ہنہنانے لگا، پتہ نہیں کہیں بچے کو لات نہ مار، یہاں تک کہ کہتے ہیں کہ جی تو نہیں چاہا کہ اتنا جلدی میں رکوع اور سجدہ کر لوں، لیکن یہ گھوڑے کی وجہ سے اور بچے کے ڈر کی وجہ سے میں نے جلدی جلدی اپنی تہجد کو ختم کیا، اور باہر نکل کے دیکھا تو میں نے دیکھا کہ ایک بدلی ہے، ایک ابر کا ٹکڑا ہے، اور اس میں چمکنے والے چھوٹے چھوٹے قندیل ہیں جیسے تارے ہوں، اور وہ بدلی ایسے اوپر جاتی ہوئی نظر آئی، یہاں تک کہ میں دیکھتے دیکھتے وہ بدلی غائب ہو گئی آسمان میں۔ میں صبح سویرے نماز فجر میں پہنچا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی، میں نے کہا کہ اللہ کے رسول آج عجیب واقعہ پیش آیا، کہا کہ کیا ہے؟ فرمایا کہ میرا بچہ یحییٰ سویا ہوا تھا اور میں تہجد میں تھا اور میں کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور جب بھی میں تلاوت کرتا گھوڑا ہنہنانے لگتا اور میں ڈر کے خاموش ہو جاتا تو گھوڑا بھی ساکت ہو جاتا، یہاں تک کہ میں نے جلدی نماز ختم کر کے باہر آ کے دیکھا تو ایک بدلی ہے، ایک ابر کا ٹکڑا ہے، اور اس پہ قندیلیں ہیں، اور وہ قندیلیں آسمان کی طرف جا رہی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوا؟ کہا کہ پڑھتے رہتے اسید، کہا کہ اللہ کے رسول خواہش تو میری یہی تھی کہ میں پڑھتا رہتا، لیکن میرے بچے کی فکر اور گھوڑے کے انہنانے سے میں نے ختم کر دیا جلدی سے۔ کہا کہ تم نے یوں نہ کیا ہوتا
اور صبح تک تم پڑھتے رہتے، اور صبح ہو جاتی تو بچے مدینے کے ان فرشتوں سے ملاقات کرتے جو تمہاری تلاوت کو سننے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو فرشتے تھے، تمہاری قرات کو سننے کے لیے آسمان سے اتر کے آئے تھے۔ اگر تم روشنی تک پڑھ لیتے صبح تک، پھر وہ نہیں جا سکتے تھے، یہاں تک کہ مدینے کے بچے ان سے ملاقات کرتے، ان کو دیکھتے۔ ہاں، گھروں میں فرشتے رحمت کے اتریں گے کب؟ جب قرآن کی تلاوت ہوگی۔ ان گھروں کے اندر جہاں میوزک ہوتی ہے، ان گھروں کے اندر جہاں کیبل چلتا ہے، ان گھروں کے اندر جہاں موویز دیکھتے ہیں، ان گھروں کے اندر جہاں ڈانس اور گالیاں ہوتی ہیں، وہاں فرشتوں کا نزول کیا ہوگا؟ وہاں تو شیطانوں کا نزول ہوگا، اور وہیں پر آ کر تمہارے گھروں کے اندر وہ چیزیں رونما ہوتی ہیں جن کو لے کے تم بعد میں راقی تلاش کرتے ہو، رقیہ کرنے والا۔ آج ہر گھر کا پرابلم ہے۔ میں تو کہتا ہوں کوئی ایک گھر اکا دکا بچا تو بچا ہوگا، ہر گھر میں کہتے ہیں مولوی صاحب جن پکڑ لیا، مولوی صاحب فلاں کا مسئلہ ایسا ہے، مولوی صاحب میری بیٹی کو ایسا ہو گیا، میرے بیٹے کو ایسا ہو گیا، وہ بے ہوش ہو کے گر پڑا، یہ بے ہوش ہو کے گر پڑا۔ ہوگا تو نہیں ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ یہی تو ہوگا۔ قرآن پڑھتے کہاں ہیں؟ سمجھتے کہاں ہیں؟ گندگی سے دور رہتے کہاں ہیں؟ غلاظت میں اٹے ہوئے گھر، غلاظت میں اٹے ہوئے گھر، موبائل میوزک دیکھیے، کبھی بج اٹھے تو انسانی شرم سے اپنے آپ کو جھکا لے، ایسی میوزکیں رنگ ٹون پہ، ہلو ٹیون پہ۔ ارے بدبخت، مسجد میں بند کرنے سے تمہارا وہ عذاب کم ہو جائے گا۔ باہر بھی تو حرام ہی ہے میوزک، باہر بھی تو گانے حرام ہیں، باہر بھی تو تمہارے لیے وہ سب حرام ہے جو مسجد کے اندر بھی حرام ہے۔ ہمارے حالات کیا ہیں؟ کسی کا فون لے کے دیکھ لو، دیتا ہے کیا؟ کسی کی گیلری چیک کر لو، ہمت ہے؟ ہرگز نہیں دے گا۔ اتنی گندگی بھری ہوتی ہے کہ وہ کسی دوسرے کو اپنی گیلری دیکھنے نہیں دے گا۔ 10 قسم کے لاکس ڈال کے رکھتا ہے، حتیٰ کہ اتنے میں اللہ نے کچھ بنا دیا، ہم تو ہے نہیں کچھ، لیکن اتنے کالز آتے ہیں اس سلسلے میں، کان پک گئے ہیں۔ بیوی کو اختیار نہیں ہوتا وہ شوہر کا موبائل دیکھ لے، موبائل شوہر کو اختیار نہیں دیتا بیوی کو وہ دیکھ لے، کیونکہ معلوم ہے اس کے 10 گرل فرینڈ ہیں، اس کے 10 بوائے فرینڈ ہیں۔ یہ حالت ہماری ہے، غلاظت میں اٹے ہوئے دل۔ یہ دل لے کے ہم رب العالمین کے دربار میں جائیں تو رب معاف کرے گا۔ یہ قرآن تو وہ ہے ہر ایک کو ہلا کے رکھ دیا، ہاں، جنوں کو متاثر کر کے رکھ دیا، فرشتوں کو متاثر کر کے رکھ دیا۔ اسی لیے بعد میں اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کے معاملے کو اس حد تک چاہا کہ 3 دن میں ختم کرنے کا، 3 دن میں پورا کرنے کا اللہ کے رسول سے اجازت مانگی۔ اللہ کے رسول ان کا شوق ذوق دیکھتے ہوئے فرمایا 1 دن میں نہ کرنا، اس واسطے کہ اس کے صحیح مفہوم تمہیں سمجھ نہ آئے گی۔ ہاں، اس حد تک بھی تھے کہ پورا ایک قرآن 1 رات میں پڑھنے کے لیے صحابہ تیار تھے، اجازت لیتے تھے۔ شغف ہی اصل میں قرآن ہی تھا ان کا اوڑھنا بچھونا قرآن تھا، ان کی زندگی قرآن تھی، ان کا سب کچھ قرآن پہ لٹ چکا تھا، ان کی تفریح بھی قرآن تھی۔ یہ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ماہ رمضان المبارک تو قرآن کا مہینہ ہے میرے بھائیو، اس قرآن کے مہینے کو جانے نہ دو۔ میں نے دلوں پر تاثیر اسی واسطے بیان کی کہ رمضان کے لیے تیاری کر، رمضان کے لیے کوئی شیڈول بنا لو، 1 دن کا 1 پارہ نہیں، آدھا تو کر لو، آدھا نہیں، بہت جز تو کم از کم 1 شیڈول بنا لو، نہیں وہ بھی نہیں ہوتا لیکن 1 صفحہ تو کر لو۔ لیکن تمہارا رمضان قرآن سے خالی نہ جائے، جیسے گزشتہ کا رمضان چلا گیا ویسے ہی چلا جائے۔ یاد رکھو پھر تو ہم وہ قوم بن جائیں گے جو رب العالمین اپنی نظروں سے دور کر دیتا ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم خود ایک
شیطان اس پر مسلط کر دیتے ہیں. کون؟ عن ذکر الرحمن، اللہ کے قرآن اور ذکر سے جو منہ موڑ لیتا ہے، زندگی میں نکال دیتا ہے قرآن کو، تو ہم خود ایک شیطان اس پر مسلط کر کے فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. قرین بمعنی ہمزاد کے بھی ہے، یاد رکھیے. سمجھے نا، ہر ایک انسان کا ایک ہمزاد ہوتا، وہ ہمزاد ہی کا ایک معنی قرین کا ہے. اس کا قرین، اس کا دوست، پھر وہ شیطان ہی بن کے رہ جاتا ہے، ہر وقت ورغلاتا ہے. نیکی کا کبھی اس کو خیال نہیں آتا، قرآن میں کبھی اس کو دلچسپی نہیں آتی. ہمیشہ برائی کو اچھا لگتا ہے، برائی کرتے ہوئے اچھا لگتا ہے، برائی. حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں جتنا قرآن اترا اتنا دورہ کیا کرتے تھے جبرائیل امین کے ساتھ. ہاں، دونوں ایک دوسرے کو سنایا کرتے تھے. یا رب، کیا منظر ہوگا وہ منظر بھی، وہ رمضان بھی کیا رمضان ہوگا جہاں جبرائیل پڑھ رہے ہوں، اللہ کے رسول سن رہے ہوں، اور اللہ کے رسول پڑھ رہے ہوں، جبرائیل سن رہے ہوں. اور آخری زمانہ آیا، رمضان المبارک 10 کا آیا، 11 کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 3 مہینے ہی رہے. 11 ہجری محرم، صفر، ربیع الاول کے 12 تاریخ کو وفات ہو گئی. تو 11 ہجری کا رمضان نہیں آیا، بلکہ 11 ہجری کے صرف 3 مہینے گزرے، اللہ کے رسول کی وفات ہو گئی. تو روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 10 ہجری کا رمضان المبارک جب آیا تو 2 مرتبہ اللہ کے رسول نے قرآن کا دورہ کیا. آنے والے سال جو 3 مہینے رہیں گے اس میں رمضان تک نہیں پہنچیں گے، اس کا ایک دورہ، جو موجودہ سال 10 کا تھا اس کا ایک دورہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس اہتمام سے رمضان المبارک میں پورا مکمل دورہ کرتے تھے. رمضان المبارک میں قرآن مجید کا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص اس سے بھی آگے بڑھ گئے، کہا کہ اللہ کے رسول میں تو 1 دن میں کرتا ہوں. اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، جو 1 دن میں پڑھتا ہے اس نے کوئی پڑھائی نہیں. کہا کہ اللہ کے رسول پھر کم سے کم بتا دیجئے. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ 3 دن میں کرو، اس سے کم میں نہیں ہے. تو وہ اپنا معمول 3 دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے. لیکن بعضوں کی خاص روایتیں ہیں کہ حضرت عثمان کے بارے میں آتا ہے مکمل 1 رات میں قرآن مکمل کیا کرتے تھے. ہاں، تہجد میں صرف پورا مکمل ایک قرآن، بعد نماز عشاء جلدی پڑھ لو، آپ کو تقریباً 5-6 گھنٹے ملتے ہیں، اور وہ پورا قرآن پڑھا کرتے تھے. یہ خاص اجازتیں خاص مانگ کے لیے ہوئے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا شوق ذوق دیکھ کے انہیں عطا کیا تھا. حضرت صدیق اکبر اس ناحیے سے تلاوت کرتے تھے اور ایسی پیاری قرات ہوتی تھی، دن بھر انہی بدبختوں نے جنہوں نے ان پہ پتھر مارے، گالیاں دی، رات میں چھپ کے آ کے سننے لگتے تھے. تفسیر ابن کثیر اور سیرت ابن اسحاق کی روایت ہے کہ ابو جہل، ابو سفیان، اخنس بن شریق، یہ تینوں بڑے بڑے سردار تھے. ایک مرتبہ کسی کو کسی کے بارے میں پتہ نہیں تھا، سب چھپتے صدیق اکبر کے مکان کے قریب پہنچے اور قرآن سننے لگے. جب ان کی تہجد ختم ہوئی تو یہ واپس جانے لگے. واپس ہی پہ ایک دوسرے سے ملاقات ہو گئی. حالانکہ ابو جہل کو پتا نہیں تھا یہی غرض سے ابو سفیان بھی آئے ہوئے ہیں، ابو سفیان کو پتا نہیں تھا ابو جہل بھی آئے ہوا ہے، اور اسی طرح ابو جہل کو پتا نہیں تھا اخنس بن شریق آیا ہوا ہے، اخنس بن شریق کو پتا نہیں تھا ابو سفیان آئے ہوئے ہیں. سب چھپ کے سنے، لیکن واپسی کا راستہ ایک ہی تھا تو تینوں مل گئے. ایک دوسرے کو پوچھنے کیا یہ راستہ کیوں؟ کہا کہ نہیں جی، صدیق اکبر کا کلام سننے آیا تھا، تلاوت بڑی پیاری ہوتی ہے، قرآن کا بڑا اثر. پھر ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگا، ارے بدبختو، دن میں تو تم مخالفت کرتے ہو، لوگوں کو روکتے ہو، اگر عوام دیکھ لی تو ہم کو پکڑ کے مارے گی. وہ خود بات کر رہے ہیں ایک دوسرے سے. ایسا ہوتا کبھی کبھی، مرکز کو جاؤ نہ انہیں بولتا، پیچھے سے آ کو سنتا بھی کیا بولتے کیوں نہ کرو، پھر جاؤ ڈر کو کیا کرتا، میں نہیں گیا بھائی بھی بولتا، چلتا رہتا. حق وہ چیز ہے، کشش وہ ہے.
وہ کشش کو کوئی انکار نہیں. تو یہ چھپ کے آئے تھے لیکن جاتے ہوئے مل گئے. سب نے ایک دوسرے پہ ملامت کی کہ جس کی تم کیا ہے پورا دن زور لگاتے ہو خلاف، تم خود سننے آئے. پھر ملامت کر کے ایک دوسرے سے وعدہ ہوئے، دیکھو آج ہو گیا، وہی عوام نہیں دیکھی، اچھا ہوا، لیکن کل کبھی نہیں آنا. کہتے ہیں کہ پھر کل ہوا تو یہی ہوا، تینوں ویسے ہی چھپ کے سننے آئے ہوئے تھے. پھر جانے کے لیے پلٹے تو تینوں مل گئے. پھر کہا کہ کل ہی نہیں کہا تھا میں نے. کہا کہ کیا کرنا جی، ہمارے بس میں ہے ہی نہیں، ایسی کشش ہے کہ ہم کو کھینچ لاتی ہے کہ ہم کو، لیکن آج ہو گیا، پھر ہم کبھی نہیں آئیں گے. پھر گئے تو تیسرے دن بھی ویسے ہی کیا. تیسرے دن جب آئے تینوں تو دیکھا کہ تینوں پھر چوری چھپ پہ واپس جا رہے ہیں. ایک دوسرے کو پکارنے لگے، ابو سفیان تو ہیں، وہاں سے ابو جہل تو ہے، وہاں اخنس بن شریق تو ہے. کہا کہ کیا ہو گیا تم لوگ، 3 دن سے ہم بھی بات کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ پر کنٹرول نہیں پا رہے. یہ قرآن ہے. آج ہمارے لحاظ سے ہر قسم کی سہولت فراہم کر کے بھی آؤ بولے تو نہیں آتا. ایسی مسجد میں بھی آگے کیا کرتا، پیچھے بیٹھ کو دیکھ لے گو رہتا. ہاں انہوں کب پڑھتا، قرآن پڑھ لے قرآن دے، کیا بھی نہیں، آرام سے انہیں باتیں کر لے کو رہتا، موبائل دیکھ. انہوں رکوع میں جاتا ہی دب بھاگ کو رکوع میں جمتا. تب بھی توفیق نہیں قرآن سننے کی. ہاں کتنے ہیں ایسے جو قرآن نہیں سنتے، رکوع میں رکعت مل جاتی نا، اس واسطے رکوع میں جمتے برابر آ کے. اگر ان کو چھوٹ ملتی دوسرا قیام بھی جاگو بیٹھ کو موبائل دیکھ کو پھر رکوع میں جمع کو، تو ویسا بھی کریں گے. وہ فتویٰ کون بھی دیا نہیں اب تک. پہلے رکوع میں جمع تو ملتی بولتے، دوسرے رکوع میں نہیں ہے. اس واسطے مجبوراً کھڑتا سبھی کا پاؤں کھجاتا، ہاتھ کھجاتا، بالاں کھجاتا، ادھر کھجاتا، پورا جتنا بھولا ہوا سامان ہے گھر کا سب یاد آتا. کچن میں کیا رکھا، پیاز کہاں رکھا، ٹماٹے کہاں رکھے، سب معلوم ہوتا. گنجی کیسا پکایا، کیا میٹھی تھی کھٹی تھی، پورے باتیں سمجھتا. کب وہ دوسری رکعت میں سمجھتا ہوں. قرآن کبھی نہیں سنتا، نہیں سمجھتا. ٹینشن نہیں ہے میرے بھائی، درد دل ہے جو میں شیئر کر رہا ہوں. ہماری حالتیں یہی ہیں. اس رمضان میں شیڈول بناؤ. میں کوشش کروں گا کہ اگلا جمعہ رمضان سے پہلے ہے تو آپ کو میں شیڈول بھی پیش کروں کہ دیکھو یوں بناؤ اپنا رمضان، تاکہ رمضان گزرے تو تم اہل القرآن، اللہ والے بنو، قرآن والے بنو. ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد. اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم.